گناہ ہیں، جو سب سے بڑا گناہگار ہے مجھے اپنی امت میں سے وہ دکھا۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فلاں جگہ جا کے بیٹھ جا۔ یہ بندہ جو اس گاؤں سے، اس بستی سے، اس وادی سے جو سب سے پہلے بندہ نکلے نا، تو وہ بندہ اپنی امت میں سب سے بڑا گناہگار ہے۔ یہ بات پر غور کرنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کا وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات اس جگہ پر جا کے بیٹھے اور دیکھا کہ صبح ایک شخص اس بستی سے نکلا اور ایک بچہ اس کے کاندھوں پہ ہے، اس کو لے کے چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی بولا رب کریم، میں نے وہ بندہ اپنی امت سے دیکھا جس کے سب سے بڑے گناہ ہیں، جو سب سے بڑا بدکار ہے، مگر اب میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں میری امت میں سے جو سب سے بڑا نیکوکار ہے، جس نے سب سے زیادہ میری عبادت اور ریاضت کی ہے، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا موسیٰ اسی جگہ پر جا کے بیٹھ جانا جو اسی بستی میں، اسی گاؤں کے اندر شام کو سب سے آخر میں داخل ہونا، یہی میرا بندہ سب سے بڑا نیکوکار ہے، اس کی سب سے بڑی نیکیاں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات اللہ کے حکم پر اس جگہ پر جا کے بیٹھ گئے اور شام کو کیا دیکھیں کہ جو صبح بندہ نکلا تھا، جو سب سے بڑا گناہگار تھا امت میں، جس کی سب سے زیادہ بدکاریاں تھی، بدکار تھا، گناہ تھے جس کے، جو بندہ سب سے پہلے نکلا نا گناہگار ہوتا، اب جب واپس اسی بستی میں داخل ہوا تو سب سے بڑا نیکوکار ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے دیکھا کہ یہ تو وہی بندہ جو صبح اس بستی سے اتنا بڑا گناہگار ہو کے نکلا اور ابھی کیسے یہ میری امت میں سب سے بڑا نیکوکار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی، بولا یہ کون سا راستہ؟ صبح جب یہ بندہ نکلا ہے تو سب سے بڑا گناہگار تھا اور ابھی یہ بندہ جب بستی میں داخل ہوا سب سے آخر میں، آپ کا حکم تھا جو بندہ آخر میں داخل ہوگا اس کی سب سے بڑی نیکیاں ہوں گی، تو یہی بندہ داخل ہوا، کیا راز ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب یہ بندہ جا رہا تھا نا، اس کے کندھوں پر اس کا بیٹا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا کہ اے ابا، اس اللہ کی مخلوق جو انسانیت 18,000 اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے کھانے پینے سانس لینے کی، اس سے بھی اور کوئی چیز اللہ پاک کی ہے؟ تو اس کے بعد میں جواب دیا کہ ہاں اللہ کی اور مخلوق اس سے زیادہ ہے، یہ اللہ پاک نے دنیا کے ایک حصے پر خشکی، 3 حصے پانی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پہاڑ، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ ریت، یہ مٹی بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہے، یہ ہر چیز اللہ پاک کی ذات بابرکات نے پیدا فرمائی ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ ان چیزوں سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے؟ تو اس باپ نے کہا کہ ہاں ان چیزوں سے بھی زیادہ تیرے باپ کے گناہ ہیں، میرے باپ کے گناہ ہیں، ان سے بھی زیادہ کیے ہوئے۔ تو اس بیٹے نے آگے کہا کہ میرے باپ تیرے گناہوں سے بھی کوئی چیز بڑھ کر ہے؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا کہ ہاں تیرے گناہوں سے بھی تیرے رب کی رحمت بڑی ہے، تیرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے میری رحمت میں سے مایوسی حاصل نہیں کی، اس نے کہا کہ ہاں میں جتنا بڑا گناہگار ہوں، میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مگر مجھے یہ یقین ہے کہ میرے گناہوں سے بھی میرے رب کی رحمت بڑی ہے، میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ تو اس رحمت کے صدقے میں نے اس کے گناہ بخش دیے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کے لیے اللہ کی طرف آتا ہے، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 قدم اٹھاتا ہے، اور وہ بندہ جب اللہ رب العالمین کی طرف معافی کے لیے تیز چلنا شروع کرتا ہے تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ تیز چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف بھاگنا شروع کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے انعامات ہیں اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے کہ اتنی بڑی نعمتیں جب آئیں گے نا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے، جب بندہ کھانا کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کا 50 سال کا کردار ہو، 30 سال کا ہو، 100 سال کا اس کا کردار ہو، مگر ایک مرتبہ اگر وہاں سے نظر سے گر جائے نا کسی سے، وہ 50 سال کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی ہوئی محنت پوری پانی اس پر پھیر دیا جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ارشاد فرماتا ہے بندہ تو 30 سال گناہوں میں گزار، تو 40 سال گناہوں میں گزار، تو 50 سال کے گناہ کر، جب میرے بارگاہ میں آئے گا نا تو یہ تیرا دفتر ختم نہیں کیا جائے گا، یہ تیرے گناہ مٹا نہیں کیے جائیں گے کہ اب دوبارہ سے ایک نیکی لکھیں گے، نانا میں اعلان کر دیتا ہوں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پھر جو اللہ کی بارگاہ میں واپس آئے اور آ کر توبہ کرے وعمل صالحا اور پھر نیک اعمال سے اپنی زندگی کو بھر دے، تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو ختم نہیں کر دیتا، بس اس کے گناہ معاف کر دیے نہیں، فاولئک
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو معاف نہیں کرتا، کیا کرتا ہوں فاولئک یبدل اللہ، پھر اللہ ان کو تبدیل کرتا ہے ان کو گناہوں کو، سیئاتہم ان گناہوں کو ان چیزوں میں حسنات میں بھلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی صرف معاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں بندہ میری رحمت میں امید رکھ کر اگر تم میری بارگاہ میں آئے گا نا، جتنے بڑے بڑے گناہگار گناہ ہوں گے نا، تیرے بدکار سیاقات ہوگا نا، وہ گناہ تیرے ختم نہیں کیے جائیں گے، ان گناہوں کو پھر نیکیوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ یعنی اتنا بڑا گناہگار ہو کر تم میری بارگاہ میں قدم رکھے گا، جاتے ہوئے اتنا بڑا نیکوکار بن کے میری بارگاہ سے جائے گا۔ اللہ کے حضور کی حدیث ہے جب بندہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے نا، تو فرشتے اس کے کندھوں سے گناہ جو ہوتے ہیں اسے وہ اٹھا کے مسجد سے باہر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے ان کو کہ یہ گناہ سے اتار دو۔ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد جب واپس جاتا ہے نا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا آیا تھا مسجد میں، ہم نے اس کے گناہ اتار دیے تھے کندھوں سے، کیا اب یہ گناہ اس کے اوپر واپس رکھ دیں؟ تو اللہ رب العالمین کے ذات بابرکات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندہ جب مسجد میں تھا، اس نے مجھے رحمان بھی کہا تھا، مجھے رحیم بھی کہا تھا، اس نے سبحان ربی العظیم بھی کہا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا تھا، اس نے میری حمد و ثنا کی تھی۔ اب میری یہ شان کی قدرت کی شان نہیں ہے کہ میں اس کے گناہ اس کے واپس کندھوں پر رکھوں، میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی کتنی رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے ہر ایک بندے کا اپنا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ جو بندہ جتنا اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بندہ سب سے زیادہ اللہ کو قریب ہے جو اللہ کی مخلوق کو پیارا رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کو کبھی تکلیف نہ دے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی نمازیں یہ تو اللہ کا فرض ہے کہ مجھے اور آپ نے پڑھنی ہے، اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے یہ اللہ کی مخلوق جو اللہ کے بندے ہیں یہ خوشیاں تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اگر اللہ کے یہ مخلوق اللہ کے بندے مجھے میرے سے اور آپ سے تنگ ہے کسی معاملات میں، تو یہ سمجھے کہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بابرکات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک بندے کا اپنا مقام ہے، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے وہاں کسی کا مقام ہے جو اللہ کی زیادہ اطاعت اور فرمان برداری کرے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ہر چیز ہم لوگوں نے اپنے ٹائم پہ اپنے کام پر کرنی، مگر فرمایا کہ جو اخلاق ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، مگر اخلاق ہر سانس پر انسان پر فرض ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا اخلاق کس طرح ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی تم لوگ دیکھو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی شہادت ملی، فاروق اعظم بھی شہید ہو گئے، عثمان غنی بھی شہید ہو گئے، حضرت شیر خدا بھی شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے، تو کتنے صحابہ کا تذکرہ کرو، سارے شہید ہو گئے تھے، مگر وہ کس لیے شہید ہو گئے تھے؟ وہ اس دین کے لیے شہید ہوئے تھے جس دین کا آج تم اور میں نام بھی نہیں لیتے۔ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر چلنا یہ تو دور کی بات ہے، مگر اس دین کا تو تیرے اور میری زبان کا نام بھی نہیں، اسی دین کے لیے اللہ کے حضور کے سارے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں نا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں میں کس کی روشنی کتنی ہے، کس کی روشنی کتنی ہے، یہ مجھے اور آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند، تو سارے ستارے روشن ہیں، سارے ستارے روشن ہیں۔ ابھی ہم کو یہ نہیں دیکھنا کہ کون کس میں کتنی روشنی ہے، کس میں کتنی نہیں۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ میرے حضور کے اصحاب، میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ بس اس سے بڑھ کر ان کے لیے دنیا میں کوئی نام نہیں تھا۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ارشاد فرمائے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ میرے حضور کے ساتھ تھے، وہ کافروں پر دین اسلام کے لیے سخت تھے، مگر وہ اپنے معاملات میں نہیں، دین اسلام کے لیے ہمیشہ سختی کیا کرتے تھے، مگر آپس میں رحماء بینہم، وہ بڑے نرم دل تھے، وہ بڑے نرم دل تھے۔ مجھے اور آپ کو بس یہ دیکھنا چاہیے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات بڑا مقام تھا ان کا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے دعا مانگی کہ یا اللہ فاروق اعظم کو کلمہ نصیب فرما، فاروق اعظم کو کلمہ نصیب فرما۔ کتابوں تاریخ کتابیں بتاتی ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات مسلمان ہوئے، 39 پہلے مسلمان تھے، 40 کا فاروق اعظم تھا،
تو اللہ رب العالمین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نا جب مکے کے اندر دین اسلام کی شروعات ہوئی تو مسلمان کون تھے؟ کافروں کا غلبہ تھا، اسی لیے مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، لوگ مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے، کوئی گھروں میں، کوئی پہاڑوں میں، کوئی کس جگہ، کوئی کس جگہ۔ مگر جس دن فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے عرض کی کہ یا اللہ کے حضور جس رب کا آپ نے ہمیں پتہ بتایا کہ یہ رب ہمارا سچا ہے کہ نہیں ہے، وہ رب ہمارا سچا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں وہ رب سچا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم عرض کی کہ اللہ کے حضور آپ جو کہتے ہو میں اللہ کا رسول سے آپ سچے ہو کہ نہیں ہو؟ تو اللہ کے حضور نے فرمایا کہ ہاں عمر میں بھی سچا ہوں، اللہ نے مجھے آخر نبی مبعوث فرمایا گناہ کے تخلیق پر۔ پھر فاروق اعظم نے کہا اے اللہ کے حضور جس دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو شریعت کی ہماری سچی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے حضور نے فرمایا ہاں عمر یہ دین بھی ہمارا سچا ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کی اے اللہ کے حضور ہمارا رب بھی سچا ہے، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہمارا رسول بھی سچا ہے، تو ہم چھپ کر نہیں، آج سے ہم ظاہری عبادت کریں گے، آج سے ہم ظاہری عبادت کریں گے۔ پھر فاروق اعظم مکے کی گلیوں میں تلوار لے کر گھومتے تھے، ہے کوئی جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے آکے مسلمانوں سے لڑائی کرے، ہے کوئی جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے آکے مسلمانوں سے لڑائی کرے۔ یعنی اتنے دین اور اسلام کے معاملے میں فاروق اعظم سچے تھے اللہ کے حضور۔ یہ وفاداری کی دین اور اسلام کے لیے میں اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو تذکرے کرتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، مگر یہ وہ اصحاب ہیں جن کے اللہ پاک کی ذات و برکات نے اپنے کلام مجید میں کمائی کی۔ یہ وہ کلام ہے جس سے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے، فرمایا کہ اس میں شک کرنے کی بات بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سچا ہے یا برا ہے۔ فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، جیسا اللہ سچا ہے، جیسا اللہ کا رسول بھی سچا ہے، تو یہ اللہ کے رب العالمین کے حضور کے اصحاب بھی سچے، تو یہ اللہ کا کلام بھی سچا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات برکات کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ اگر ان کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو ان کے جب ان کی دور خلافت کی تو کتنے مسلمانوں کے ملک فتح ہوئے، تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے تمام سارے واقعات آتے ہیں، ان میں ایک نہا ملک کے اس کا واقعہ آتا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات برکات کا حضرت ساریہ وہ سپہ سالار بنایا، یعنی اس قافلے کا بڑا بنایا اور کہا کہ یہ صحابی رسول آپ کے حوالے آپ ان کو جنگ کے لیے جاؤ۔ تو کتاب میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت ساریہ اور اس کا قافلہ نہاون ملک میں پہنچا تو ادھر اسلام کی جنگ چلتی رہی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات برکات خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ بادشاہی کی فاروق اعظم کی کہ ادھر مدینے پاک میں بیٹھ کے مسجد نبوی کے منبر پر لوگوں کو اس خطبہ دے رہے ہیں، آخر میں ایک الفاظ بولتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ اس پہاڑ کو نہ چھوڑو، اس پہاڑ کو نہ چھوڑو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ نے یہ الفاظ فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا۔ تو مسجد میں بیٹھے لوگ حیران ہو گئے کہ نہاون اور مدینہ 1 مہینے کی مسافت پر ہے، یعنی 1 مہینے کا مسلسل بندہ سفر کرے وہ نہاون پہنچتا ہے، وہ ساریہ ادھر ہے، فاروق اعظم ادھر ہے۔ کیسے فاروق اعظم ان کو کہہ رہے؟ جب واپس وہ قاصد آیا نا آکے کہا کہ نہاون ملک ہم نے فتح کر لیا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیسے فتح کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو پہاڑ کو چھوڑ کر آگے جا رہے تھے ان کافروں پر حملہ کرنے کے لیے، مگر پیچھے سے فاروق اعظم کی آواز ہمارے کانوں پر پہنچی کہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا، اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے گا۔ تو یہ بزرگ علماء لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم دنیا کے وہ بادشاہ ہیں جو ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی، یہ ہوا نے مدینے پاک سے لے کے نہاون تک ان کی آواز پہنچ گئی، اور پانی اور مٹی بھی ان کے حکم مانتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا دریا نیل وہ ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ ایک رسم ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ ایک حسین جمیل عورت کو بڑے زیورات سے آراستہ کر کے اس کو زندہ دفن کرتے تھے، پھر پانی بہتا تھا۔ جب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر دین پہنچا تو ادھر کے گورنر کو لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہر سال اس طرح کرتے تھے، مگر اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے حضور کا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان پر ظلم کیا جائے، اس کو زندہ دفن کیا جائے۔ مگر فاروق اعظم کو خط لکھتے ہیں جو مدینے پاک سے جواب آئے گا ہم اسی کام پر عمل کریں گے۔ تو کتاب آپ کھول کے دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے پاس جب خط پہنچانا
تو آپ دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو شان ہے امتداروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی خط لکھتے ہیں دریائے نیل کو اور لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے لکھتے ہیں کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہے تو بہت نہیں، وہ ہمارے آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جب کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ خط مصر کے اندر لے آئے نا تو ادھر کے جو مشرکین تھے نا وہ ہنس رہے تھے کہ مٹی کو کیسے پتہ لگے کہ خط ہے، اس پر کیا لکھا ہو، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ مگر سیرت کی کتاب لکھتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کا خط وہ لفافہ اس دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا تو آج تک وہ دریائے نیل جھکا نہیں ہے، وہ جاری ہو گیا۔ یعنی یہ تھی ان کی بادشاہی اور حکومت۔ یہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جس کبھی پہلے بھی میں نے آپ کو بات بتائی، ایک وادی سے جانے لگے تو بڑے رونے لگے۔ دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، اس راستے سے کیوں رو رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں وہ عمر ہوں کہ اس جگہ پر میرے والد نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے کہ بیٹا ان کو سیدھا کرو، پہلے کو سیدھا کرنا، دوسرا کھڑا ہو جاتا، دوسرے کو سیدھا کرتا، تیسرا کھڑا ہو جاتا۔ تو میرے والد خطاب میں مجھے بہت مارا کہ آپ عرب کے خاندان سے ہو کر اور آپ سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، اور فرمایا کہ آج اسی لیے روتا ہوں کہ میں تو وہ عمر ہوں جو میرے سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تو مشرق سے مشرق سے مغرب تک عمر کی بات ہے، مگر شیر کو ٹھاک نہیں کہ وہ بکری کو کھا کے دیکھا ہے۔ یعنی یہ دین اسلام کی پاور پتہ ہے کہ دین اسلام کے اندر اتنا پاور ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ویسے بھی اس شریعت اسلامیہ میں کچھ ایسے دن اور کوئی ایسی راتیں ہوتی ہیں جو پورے سال میں اللہ پاک کی ذات و برکات ہے، ان رات کو ان دنوں کو مقدس فرمائے۔ یعنی ان کی جو رحمتیں دوسرے دن اور دوسری راتوں سے بمقابلہ اللہ پاک کی ذات و برکات روئے زمین پر زیادہ فرماتے ہیں۔ تو ان دنوں میں سے یہ 10 محرم حرام کا دن بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات و برکات میں اس کے بھی بڑی برکتیں ہیں، اور فرمایا گیا کہ اس دن روزہ رکھو۔ اور آپ لوگوں کو اس واقعے کا پتہ ہے کہ کتنا بڑا دردناک واقعہ ہے۔ سیرت کے کتاب لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میدان کربلا میں پہنچے، لاشوں کے اوپر لاشیں آئی، ایک شہید ہو رہا ہے پھر دوسرا ہو رہا ہے۔ کتاب لکھتے ہیں کہ جب امام علی اصغر شہید ہوئے نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات و برکات نے ان کو دیکھا اور اٹھایا اور کافروں کو کہا کہ تمہاری دشمنی میرے سے تھی، دین اسلام کے لیے اس بچے نے تمہارا کیا کیا تھا۔ آپ کتاب سیرت کے لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات و برکات نے اپنے امام علی اصغر کا خون ہاتھ پر اٹھایا اور آسمان کی طرف پھینکا اور عرض کی کہ یا اللہ یہ قربانی قبول ہو، یہ تو ایک امام علی اصغر ہیں، اگر اتنے ہزار ہونے تو میں تیرے نام پر قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ دین اسلام کے خاطر اگر دیکھیں کہ ان لوگوں کی کتنی قربانیاں ہیں، میں اور آپ تو آج 5 وقت کے نمازی بھی نہیں ہیں، ان لوگوں نے اس دین کے لیے کتنی قربانی دی، اور میں نے اور آپ نے کیا کیا اس دین پر۔ ان لوگوں نے نماز کے لیے، اس قرآن کے لیے، ان چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں خود بھی قربان ہوئے، اپنے کھانے کو بھی قربان کر دیا۔ کیا ہمارے سے کل پوچھا نہیں جائے گا؟ ہم نے کربلا کے اندر اپنا ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں تمہارے تک دین پہنچانے کے لیے قربان کر دیا، اور تم لوگوں نے اس دین اسلام پر کون سا عمل کیا۔ اور امام محمد کے لیے آتا ہے نا، امام اعظم کے شاگرد تھے امام محمد اور امام مسلم، بڑے فقہی مسئلے کے اندر جو مسئلہ کے حنفی ہے ان کی تائید کرتے ہیں۔ تو امام اعظم کے شاگرد تھے امام محمد۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ایک بازار سے جا رہے تھے نا، بڑا پٹکا باندھا ہوا تھا، صاف لباس تھا، ان کی نظریں نیچے تھی، بڑی عاجزی کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے۔ تو ایک عیسائی نے جب آپ کو دیکھا نا، جب آپ بازار کراس کر کے آگے جا کے کھڑے ہوئے نا، تو اس عیسائی نے جا کے امام محمد کو پکڑا اور کہا کہ آپ کون؟ امام محمد نے کہا کہ میرا نام محمد ہے، اور کہا کہ وہ محمد تو نہیں ہو جو لوگ آپ کی تائید کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا علم نصیب کیا ہے، آپ امام اعظم کے شاگرد تو نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں میں وہی محمد ہوں۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ تم چھوٹا محمد ہے، تیرے اندر اتنی عاجزی اور انکساریت ہوتی ہے، تمہارے بڑے محمد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی عاجزی دیکھ کر، ان کی انکساری دیکھ کر، اور اس عیسائی نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور کہا کہ تو چھوٹا محمد ہے، تیرے اندر اتنی عاجزی ہے، تو اتنا خوبصورت ہے، تو تمہارے بڑے محمد کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین
کے حضور کے دین پر جو انسان چلے گا، آج ہمارے پاس سب چیزیں ہم دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمارے پاس سب چیز دی ہوئی ہے، بس ایک ہے کہ ہم دین پر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر دین اسلام کی جب طاقت آ جائے گی تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ایسی نعمتیں مجھے اور آپ کو دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مکہ پاک کے اندر آتا ہے کہ آج میں اور آپ بھی اپنا ایمان دیکھیں اور اس وقت کے صحابہ کے بھی دیکھیں۔ ایک شخص ہے نا گردن کسی چیز کی گولی لے کے اور آ کے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول کی کہ اللہ کے حبیب یہ میں لے آیا کسی غریب کو دینا چاہتا ہوں جو غریب شخص ہو۔ تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے باغ کے اندر لے جاؤ، جو سب سے زیادہ غریب ہو اس کو دے دو۔ وہ صحابی رسول جس صحابی کا جا کے دروازہ کھٹ رہا ہے تو وہ صحابی اس کو اندر سے بولے کہ میرے پاس ایک ٹیپ کا کھانا ہے، یہ کسی اور کے پاس ہے۔ اور پھر دوسرے صحابی کے پاس جائے، وہ بھی اس طرح کہے کہ ہمارے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا ہے، یہ کسی اور صحابی کے پاس لے جاؤ۔ ایسے وہ صحابی رسول پورے مکے پاک سے گھوم کے واپس آ گیا۔ اللہ کے حضور کو عرض کیا رسول اللہ، جس صحابی کے پاس گیا وہ یہی جواب دے رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے، یہ نہیں کہتے 6 مہینے یا سال کا کھانا رکھا ہے، نہیں، بس یہ الفاظ سے ایک ٹائم کا کھانا یا 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا کہ وہ سارے مکے میں گولی گولی گھما گھما کے واپس آ کے رسول اللہ کے قدموں پر اترے۔ تو یہ ان کا ایمان تھا۔ اور میں اور آپ بات دیکھیں کہ ہم کس طرح بڑھے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب دین اور اسلام پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات مجھے اور آپ کو نعمتیں دیں گے۔ ہم تنہائی میں جب اکیلے بیٹھے نا، صرف یہ ایک بات ہم 30-40 سیکنڈ میں اپنے ذہن میں رکھیں کہ امام حسین خود شہید ہوئے، یہ اپنا گھروں میں شہید کروائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کس لیے انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی؟ میں اور آپ کو صبح فجر میں اٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے نماز کے لیے، وہ سردی ہوتی ہو پھر چاہے گرمی ہو، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، ان کی کیا وجہ تھی؟ یہ فقط رسول اللہ کا دین تھا اور آخری خطبہ تھا نا حجۃ الوداع کا۔ تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابیوں تم بتاؤ کہ میں نے اللہ کا دین تم پر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو گواہ رہا کہ یہ تیرے بندے گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرا دین تک پہنچا ہے۔ پھر آگے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے، میرے صحابیوں تم نے گواہی دی کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا اور میں نے اللہ رب العالمین کو دکھایا، تم لوگوں کو شاہدی گواہی دی، تم لوگوں نے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اور آگے میں یہ ارشاد فرماتا ہوں کہ یہ دین تم نے میرے اوپر تک پہنچانا ہے کہ کس طرح یہ دین جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے اوپر بھی لازمی ہے، ہم یہ کمانے کھانے کے بنا کے اندر نہیں ہے۔ یہ امام حسین کا آخری جب خطبہ تھا نا تو آخری خطبے کے یہی اشعار تھے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ جان، اگر یہ حقیقت ہے کہ یہ جان ایک دن اللہ کی سپرد کرنی ہے، ایک دن ہم لوگوں نے موت آنی، اس دنیا سے ہم لوگ جانے ہیں، تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اس بات کا یقین ہے اگر یہ جان ہمارے ایک دن ختم ہو جائے گی تو بہتر نہیں ہے کہ یہ جان میں اللہ کے راہ میں قربان کر دے، میں اللہ کے راہ میں شہادت حاصل کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر جتنا بندہ کمائے نا، میں آپ کمانے بس پیسے پیسے کے پیچھے، مگر فرمایا کہ بندہ جتنا بھی دنیا کے اندر کمائے وہ پوری دنیا اس کے ساتھ مخلص ہو جائے، پوری دنیا اس کے حق کے لیے کمائے، مگر فرمایا کہ اللہ کی قدرت نے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا اس سے ایک پائی ایک روپیہ بھی اس کو زیادہ نہیں دے سکتا، جو اللہ پاک نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اور پھر پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے، اسے مال دولت چھیننا چاہے، اسے حسد ساڑ کرے، فرمایا گیا کہ جو اللہ پاک نے اس کی قدرت میں لکھ دیا نا اس سے 1 روپیہ وہ کم بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ پاک نے جتنی دولت ہمارے نصیب میں لکھی ہے اتنی ہم نے ملنی ہے، تو کیوں نہ تھوڑا کمائیں اور زیادہ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ اللہ کی عبادت میں ہم لوگ وقت گزاریں۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی اور کھلاتا ہے، مجھے اللہ کے سوا کوئی اور رزق دیتا ہے، نہیں۔ ہر ایک انسان سے پوچھو وہ یہی کہے کھلانے پلانے والا میرا رب ہے۔ جب مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بابرکات کے علاوہ کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، تو اسی رزق کو کمانے کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آتا بھی وہیں سے ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، مگر اسی رزق کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جب مجھے اور آپ کو پتہ ہے
وہ بزرگ مثال دیتے نا کہ دنیا کے اندر ہر کسی کا اپنا فرقہ ہے، تفرق ہے، ہر ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، کوئی لوگ کس کو کوئی کس کو مطلب کس طرح زندگی گزارتے ہیں، لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس بات میں بھی اختلاف ہے، مگر فرمایا کہ دنیا کے اندر واحد ایک چیز موت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، دنیا کے اندر کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہو، مگر اس سے پوچھو گے وہ یہی کہے گا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مجھے موت آ، یعنی اس چیز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یقین ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دن موت آنی ہے، اس دنیا سے ہم لوگوں کو جانا ہے، تو اس جانے کی بھی ہم لوگ تیاری کریں، اور کس طرح جائیں گے، یہ دنیا یہ ہر چیز اس طرح رہی، اللہ کے حضور نے فرمایا نا کہ تمہارے لیے جنت میں اس طرح کی چیزیں نہ تم نے وہ کبھی کان سے سنی ہوگی، نہیں کبھی آنکھ سے تم لوگوں نے دیکھی ہوگی، تو جنت اس طرح ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہم سب لوگوں کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور ان جتنے لوگوں نے شہادت دی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ان سب کے درجات بلند فرمائے، اور جس جس نے اس محفل میں تعاون کیا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ان کی بھی اولاد میں کاروبار میں رزق میں روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اب کھڑے ہو جائیں تو دو السلام کے اس کے بعد دعا ہے۔